اچھا مسلمان 22 گھنٹے اخلاق والا کون سی حکومت بنائے گی؟ طاقت سے نہیں، طاقت سے تو ہم نماز نہیں پڑھا سکتے، بے وضو نماز۔ مجھے مدینہ میں ایک نوجوان ملا، میرے سامنے بیٹھ کے ہچکیاں مار کے رونے لگا کہ میں 10 برس سے مدینہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہا، مسجد نبوی میں جہاں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، کہ میں بے وضو یہاں نماز پڑھتا رہا ہوں، کہ میں نماز سعودی حکومت کی پڑھتا تھا، اللہ کی نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے تمہاری کیسٹ سنی تو میں نے توبہ کی ہے، تو میں اس وقت سے تمہاری تلاش میں تھا کہ یہ بندہ مجھے کہیں سے ملے، تو میں اس سے پوچھوں میری بخشش ہو سکتی ہے کہ 10 برس میں نے مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ انبیاء علیہ السلام ایک محنت لے کر آتے ہیں، وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت کیا ہے؟ وہ اللہ نے خود بتا دی ہے، قل قل، اے میرے نبی کہو، قل کہو۔ قرآن میں کوئی 334 دفعہ آیا ہے قل قل، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی طاقتور شے بیان ہوئی ہے۔ تو نبیوں والے طرز پر کام کریں گے لوگ، ہر ایک انفرادی طور پر۔ ہسپتال میں کوئی چھو منتر نہیں، ہاں بھائی چھو سارے ٹھیک ہو جاؤ، ہر مریض کو خود الگ دوا کھانی پڑتی کہ نہیں؟ لیکن یہ پاکستان ہے، ہمارے پیرو وال کا ایک سپاہی تھا، سپاہی، وہ دی لاٹری نکل آئی، وہ پیر سپاہی بن گیا۔ اس نے کچھ لوگ ہائر کیے کہ ویکھو جی میں بالکل انا ہوں، پیر سپاہی دا دم کیتا پانی اکھیں پاتا ہے، میں ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح اس نے 150 کو ایسا دماغ، 150 آدمی اس نے مرید بنا لی، ان کو پیسے پوسے دے، میں لولا ہوں، میں پیر سپاہی دا دم کیتا پانی اتنے سڑیا تھا، میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کی جو یہ تو مارکیٹنگ ہے نا، فن ہے مارکیٹنگ، تبلیغ بھی مارکیٹنگ ہے، اللہ رسول کے خریدار بنا دو لوگوں کو۔ اب وہ اتنا بڑا مجمع اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، ہاں بھائی اپنی اپنی بوتلیں دے ڈھکن کھول لو، ٹھک 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 ٹھک، ڈھکن کھلتے چھو، وہ شروع ہو جاتا، چلو بھائی سارے نو شفا ہوگی، دم میرا اپڑ گیا۔ یہاں تو پیر سپاہی بھی چل جاتے ہیں۔ کوئی ایسا دم نہیں ہے جو کسی کے اوپر کرو اور سارا معاشرہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ کوئی ایسا دم نہیں ہے کہ ٹیچر اپنے شاگردوں پر پھونکے اور سارے اعلیٰ نمبروں پر پاس ہو جائیں۔ ہر فرد کو تزکیہ کی محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ ایک صحیح انسان، کامیاب انسان بنے گا۔ قل قل، کہہ دے میرے محبوب فیصل آباد میں پڑھنے والے نوجوانوں کو، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ وہ گر ہے جہاں سے اگر آپ کام شروع کرو گے تو آپ کا بھی تزکیہ ہوگا، میرا بھی ہوگا، جن کے پاس جاؤ گے ان کا بھی ہوگا، اور جب ایک ایک فرد انسان بنے گا تو اس پر ایک انسانی معاشرہ بنے گا، اس پر اللہ کی رحمت اترے گی۔ جب انسان جانور کی شکل میں ہو تو اس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی، جانوروں پر بڑے جانور مسلط ہوتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو جنگل میں کون بادشاہ ہے جو سب سے زیادہ خونخوار ہے؟ جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر، جو سب سے زیادہ پھاڑ کھانے والا ہے۔ جب انسان بھیڑیے بنتے ہیں تو ان پر شیر آتے ہیں، جب انسان سانپ بنتے ہیں تو ان پر اژدہا آتے ہیں، جب انسان گدھ بنتے ہیں تو ان پر عقاب آتے ہیں۔ قل، کہو، بتاؤ ان کو، اگر تمہیں اپنے آپ کو بنانا ہے، تم نے پورے پاکستان میں اسلام لانا ہے، تم نے پوری دنیا میں اسلام لانا ہے، تو یہ حکومت کی محنت سے نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو تیار کر، خود شروع کر۔ محنت کی ابتدا کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور محنت کا صحیح ہو کر اعمال محنت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ سر درد کے لیے ڈسپرین چاہیے، بیرلجن نہیں چاہیے، بیسکوپان نہیں چاہیے۔ بگڑے ہوئے معاشرے کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ ان سے کہہ دو یہ ہے انگلی لا کر کا، یہ ہے میرا راستہ۔ جب انگلی رکھی جاتی ہے تو پوچھنا، اب میں نے جب یہاں انگلی رکھی ہے، اب آپ کو یہ ضرورت پیش پڑ رہی کہ آپ کس کی طرف اشارہ کریں؟ کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، میں نے مائک کے اوپر انگلی رکھی ہوئی، میں کہتا ہوں وہ، میرے سامنے 3-4 ہزار نوجوان بیٹھے، میں کہتا ہوں وہ، تو آپ کو 10 دفعہ پوچھنا پڑے گا کون وہ، کس کو کہہ رہے ہو، کس کو کہہ رہے ہو؟ وہ، میں کہتا ہوں وہ، یہ اس بچے سے لے کر وہ آخر تک سارے وہ ہیں۔ جب میں کہتا ہوں یہ، تو آپ پوچھنا پڑ رہا ہے۔ تو بہت سے راستے ہیں دین کے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا،
سبیل پر الف لام نہیں ہے، سبیل پر الف لام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دین کی محنتوں کے کئی شکلیں ہیں، کئی راستے ہیں، ان میں ایک ایسا ہے جو ساری امت کے لیے شفا بن سکتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ متعین کر کے کہتا ہے قل، کہو ان کو، ہذہ، انگلی رکھو ایسے ہی، یہ کیا ہے؟ کہ میرا راستہ، میرا راستہ۔ اور سبیل کا ایک اور مطلب، مقاتل بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہو یہ ہے کیا؟ میرا دین، سبیل بمانا دین، یہ ہے میرا دین، سبیل بمانا راستہ، یہ ہے میرا راستہ، سبیل بمانا طریق، یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا دین۔ ہذہ کے ساتھ اشارہ کر کے یوں کر دو تاکہ دوبارہ سائل کو پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں، تو میں یہ مراد لے رہا ہوں، یہ راڈ کے اوپر میری انگلی ہے۔ تو یہ جتنے نوجوان پیچھے بھی بیٹھے ہیں اور میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے دائیں بائیں، جب میری انگلی مائک کے اوپر آتی ہے تو انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا مراد لے رہا ہوں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے ایوں سمجھو یہ راستے جا رہے ہیں، یہ راستے جا رہے ہیں، تو اوپر سے اللہ کر یوں انگلی رکھتا ہے، ہذہ، ہذہ، یہ ہے اور یہی ہے، یہ ہے اور یہی ہے، ہذہ سبیلی، سبیلی میں جو یا کا لفظ ہے، سبیل یا سبیلی، یہ جو یا کا لفظ ہے یہ ایک مطلب اور ترجمہ اور بڑھاتا ہے، یہ ہے اور یہی ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ، یہی ہے کہ ترجمے کی وجہ سے باقی سب چیزوں سے کٹ کر ایک راستے پر متعین کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں، یہ تبلیغ کا کام، میں تبلیغ کرتا، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جاؤ دیکھو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، بلانے سے کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے لوگ خریدار بن جاتے ہیں، خالی بلاتے۔ پیپسی والوں نے کبھی پکڑ کے آپ کو پیپسی بیچی ہے؟ انہوں نے بلایا ہے۔ جنید جمشید نے مجھے بتایا جب شروع اس کے ساتھ سلام دعا شروع ہوئی اور اللہ نے اس کو ہدایت دی کہ جب میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو اس وقت پیپسی کے پاس 25% مارکیٹ تھی اور 75% کوکا کولا کے پاس تھی، تو میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا، تو 1 سال کے اندر 75% مارکیٹ پیپسی کے پاس چلی گئی اور 25% کوکا کولا کے پاس رہ گئی۔ بلانا کسے کہتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ تقریر کر کے وما علینا الا البلاغ، یا جا کے مرا گشت کر کے جی گشت کرائے ہیں، گشت ہو گیا ہے، گشت کرائے ہیں۔ خریدار بنانا، وہ راہیں سوچنا جس سے اگلے کا دل اللہ اس کے رسول کے لیے کھل جائے اور وہ جہنم کی راہیں چھوڑ دے۔ ادعو الی اللہ، مارکیٹنگ کے لیے یہ بڑے بڑے تاجر کتنے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو کہ جو مارکیٹ میں جا کر گاہک تیار کرتے ہیں، جن کا فن یہ ہے، اس پر PhD، اس پر 16 سال کی پڑھائی، اس پر پھر آگے 20 سال کے تجربے، پھر وہ مٹی کو بھی بازار میں ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تبلیغ کا مطلب سمجھا گیا کتاب لکھ دینا، رسالہ چھاپ دینا اور ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر دینا، یہ اجزاء ہیں، یہ تعلیمی چیزیں ہیں۔ تبلیغ کا مطلب آج کی زبان میں مارکیٹنگ، IT، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لوگوں کو ایسے خبر دینا کہ وہ آپ کی خبر کو ماننے پر تیار ہو جائیں اور آپ کی خبر پر، بات پر لبیک کہہ اٹھیں۔ قل ہذہ سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں۔ جو اللہ کی عظمت سے متاثر ہوگا وہی اللہ کی بات سے بھی متاثر ہوگا۔ جب تم حاکم کو نہیں جانتے تو حکم کو کیسے جانو گے؟ تمہیں حاکم کی طاقت کا پتہ ہی نہیں تو تم حکم مان سکتے ہو؟ آج حکومت پاکستان کے قانون کا کیوں گلی گلی میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاکستان، حکومت کے نام پر بندروں کا ناچ ہے کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ جب حاکم کی عظمت نکلتی ہے تو حکم کی عظمت نکل جاتی۔ رات 12 بجے بھی یورپ امریکہ میں جاؤ تو لوگ ریڈ لائٹ کے سامنے کھڑے ہوتے،
ان کی جرت نہیں کہ وہ رات 12 بجے سنسان سڑک پر بھی کراس کریں. 10:30 12 بجے چیر کے جانے ویکھے کہ نہیں اشارہ روڑیا ہے, کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کوئی آ بھی گیا تو 10 روپے دیں گے اور بس جان چھوڑیں. حاکم کی عظمت دل میں بٹھانے کا نام ہے دعوت الی اللہ. یہیں فیصلہ آباد کا واقعہ ہے. یہاں کے ایس پی رہا تھا عبد الخالق, پھر یہیں سے وہ ایس پی ٹرانسفر ہوا کوئٹہ, پھر وہاں سے وہ 4 مہینے لگانے کے لیے جماعت میں گیا. یہاں اس سے تعارف ہوا تھا تو وہ یہاں آیا تو اس وقت ظفر عباس لک تھا, میرا اسکول کا ساتھی تھا, سینٹرل ماڈل اسکول کا, وہ یہاں ایس ایس پی تھا. اس کا وہ بیچ میٹ تھا وہاں سی ایس ایس اکیڈمی میں. میں نے اس سے کہا چلو میں تمہیں ظفر عباس سے ملاتا ہوں. تو بلال مسجد سے ہم پیدل سامنے سول لائن ہے, پولیس سول لائن کا دروازہ سامنے والا گیٹ ہے, ہم وہاں پہنچ گئے. اس نے بھی ٹوپی داڑھی پگڑی اپنا کرتا شلوار, میرے بھی ٹوپی اور کرتا شلوار. ہم 2 مولوی صاحب تھے دیکھنے میں. تو سپاہی بادشاہ کھڑا تھا گیٹ پر. جو بڑا گیٹ ہے عام آنے جانے کا وہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر ہے. تو عبد الخالق نے اس سے کہا بھائی صاحب دروازہ تو کھولنا. تو وہ یوں کھڑا تھا, کہنے لگا تو آؤ. اسے کیا خبر سامنے ایس پی کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا صوفی صاحب کھلوتا ہے اس میرا کی کر لینا. اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دے. کہا صوفی صاحب تسی سنیا نہیں, اتوں آؤ. پھر ایسے ہو گیا. پھر اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے, وہ ذرا فاصلہ تھا, گرمی بہت ہے وہ دور ہے تو یہی دروازہ کھول دے تیری مہربانی ہوگی. صوفی صاحب اچھا سن دے ہو تسی لگتا ہے, اے گیٹ بند ہے, چابی میرے کو کوئی نہیں, اب دیکھو تالا لگ گیا ہے. پھر وہ بیچارہ مجبور ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی میرا نام عبد الخالق ہے. اس نے کہا سر وہ حال ہو گئی. وہ چابی کڈی کمبدے ہتھاں نال تے انجن کر کے کھولی جاوے تو ہن اودیاں ٹنگاں بھی کمبن, اگاں میں ٹورے پیچھے میں ٹورے. سر میں کہا عبد الخالق آج تیری برکت نال ایک گل بڑی سمجھ آئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی. یہ جب تمہیں صوفی صاحب سمجھ رہا تھا, کہہ رہا تھا اتوں آؤ, جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ایس پی ہے, مجھے تو خالی معطل نہیں نوکری سے نکال سکتا ہے, تو پھر یہ کہنے لگا سر آج ساری امت نے اللہ کو جو سپاہی ایس پی کو درجہ دیتا ہے نا وہ درجہ نہیں دیا ہوگا. ورنہ یہ 95% نوجوان بے نمازی, یہ نمازیں چھوڑتے کالج میں رہتے ہوئے, یہ روزے چھوڑتے, ان کے ہاسٹل میں میوزک بجتا زور زور سے, بجائے ہاسٹل میں قرآن کی آواز آئے سارے ہاسٹل میں میوزک کے سر تال ایسے گونج رہے ہوتے ہیں. میں اس دور سے گزرا ہوں, ان وادیوں سے گزرا ہوں. میں تو خود گانے والا تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا. تو اگر یہ اللہ کو پہچانتے تو پھر یہ نماز چھوڑتے, یہ میوزک سنتے زور زور سے, یہ آپس میں دشمنیاں پالتے. تمہیں سیاست دانوں نے کیسے بے وقوف بنایا کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے تمہاری دشمنیاں ڈالتے. پوری دنیا میں کہیں طلبہ سیاست میں ملوث نہیں, پوری دنیا میں. اللہ گورنر امیر محمد خان کی قبر کو ٹھنڈا کرے. جیسا بھی تھا, جابر آدمی تھا, ظالم تھا, تو مسلمان کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے, پر اس نے ایک دفعہ پورے ملک میں امن قائم کر دیا تھا. وہ پہلا گورنر تھا جس نے ساری سیاسی سرگرمیوں پر لڑکوں کی پابندی لگا دی کہ تم پڑھنے آئے ہو کہ سیاست کرنے آئے. یہ تو ان ظالم سیاستدانوں نے تمہیں بے وقوف بنایا. تمہیں مسلم لیگ سے کیا لگے, تمہیں پیپل پارٹی سے کیا لگے, تمہیں ان سیاسی جماعتوں سے کیا لگی. یاد رکھنا میری بات, جب تک علم والے نہیں بنو گے تم غیروں کے غلام رہو گے. جب تک تم علم صرف ڈگری کے لیے پڑھو گے کہ ڈگری چاہیے سانو روٹی لبے باویں سانو عمدہ ککھ بھی نہ ہوئے, تو تم ہمیشہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. دیکھتے نہیں ہو ایٹم بم بنا کے بھی تم فقیر بنے کھڑے ہو کہ تم علم سے محروم نوجوان ہو. تم سب ڈگری کے چاہنے والے ہو, تم میں علم کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے. اور اللہ کی قسم علم برائے شعور اور بیداری ہوتا ہے, علم برائے روٹی نہیں ہوتا. جس دن سے علم برائے روٹی بنا ہے ہم زوال اور پستیوں کی انتہا پہ جا گرے ہیں.
چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، دونوں علم کا انتہا روٹی نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جستجو ہے، تحقیق ہے، شعور ہے۔ علم برائے شعور ہوتا ہے، علم برائے روزگار نہیں ہوتا۔ ہذہ سبیلی، کہو یہ میرا راستہ ہے۔ کیا؟ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یا رسول اللہ اکیلے ہو یا رسول اللہ؟ نہیں اکیلا نہیں ہوں، انا، یہ جو انا کا اضافہ ہے، کیا میں قربان جاؤں اپنے رب کی قرآن کی فصاحت پر، خوبصورتی پر، بلاغت پر؟ ہائے ہائے کیا کلام اتارا میرے اللہ نے۔ عرب سنتے تھے اور دیوانہ وار گرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر کی آیت کو جب سنا ایک بدو نے تو منہ کے بل زمین پہ گرا، اونٹ سے زمین پر گر کے سجدے میں چلا گیا۔ ابو عبید نے پوچھو کی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کہ اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں جو تم نے پڑھا ہے۔ کہ عزیزو، بھائیو، دوستو، بچیوں، بہنوں، ایک آیت اللہ نے کافروں سے گلہ کرتے ہوئے اتاری تھی، لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ آیت ہمارے لیے بھی موزوں اور فٹ نظر آتی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نادان صرف اس دنیا ہی کو زندگی سمجھ کر بیٹھے ہوئے، صرف اسی کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور آخرت کے بارے میں بالکل غافل۔ جب یہ آیت اتری تھی تو کوئی اہل ایمان میں ایسا نہ تھا جو آخرت سے غافل ہو اور دنیا کی چمک دمک اسے دھوکہ دے سکتی ہو۔ لہذا یہ آیت پوری کی پوری اہل کفر کی طرف متوجہ تھی کہ یہ صرف اس مٹ جانے والا گھر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ چند صبحیں، یہ چند شامیں، کچھ بیت گئیں کچھ باقی، یہ صرف اسی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں اور آخرت بالکل انہیں نہ یاد ہے، نہ اس کے لیے پریشان ہیں، نہ اس کے لیے فکر مند ہیں، نہ اس کے لیے کوشش ہے۔ میرے عزیزو، مرد یا عورت، مومن یا مشرک، زندگی کی دوڑ دنیا بنا دے، وہ بھاگتا جائے، ہر ایک کو تو منزل نہیں ملتی۔ دنیا کی منزل کیا ہے؟ 3 چیزیں: عزت، دولت، شہرت۔ اب اپنا اندر جھانکو تو آپ کو یہ 3 بڑے مقاصد نظر آئیں گے۔ آپ کے لاشعور میں یہ چیز، آپ کے نہیں، پوری اس وقت امت مسلمہ اللہ ہر جگہ، پیسہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، اس کے لیے جو کرنا پڑے ہم کریں گے۔ جھوٹ سے ملے جھوٹ بولو، سچ سے ملے سچ بولو۔ ایک استاد شاگرد جا رہے تھے، 3 روٹیاں اس نے سر پہ رکھی ہوئی، اس کو راستے میں بھوک لگی، وہ تھوڑی کر کے کھاتا گیا۔ جب کھانے پر بیٹھے تو 2 نکلی، تو استاد نے کہا تیسری کہاں گئی؟ کہا جی پتہ نہیں کہاں گئی، میں تو آپ کے ساتھ ہی تھا۔ چپ ہو گئے، آگے چلے، 3 سونے کی اینٹیں ملی۔ کہا بیٹا ایک تیری، ایک میری، اور ایک اس کی جس نے روٹی کھائی۔ کہا استاد جی پھر ہر جگہ بھی جھوٹ کیا بولنا، میں نہیں کھائی تھی۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تیرا سچ بھی جھوٹ ہے، تیرا جھوٹ بھی جھوٹ ہے۔ تو یہ نفسیات ہے آج کے مسلمان کی۔ اسے عزت دولت شہرت کے لیے جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بولے گا، سچ بولنا پڑے سچ بولے گا۔ ایمان بچ جائے کوئی بات نہیں، ایمان چلا جائے کوئی بات نہیں۔ غیرت کا سودا ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، غیرت بچ جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ حیا رخصت ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، بچ جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ انسانیت کے ماتھے پہ داغ لگے یا جھومر سجے
اسے صرف یہ چیزیں چاہیے، عزت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے۔ اس کے لیے سچ جھوٹ ایک دوسری چیز ہے، سچائی، دیانت، دھوکہ، فراڈ نہیں۔ جہاں سے مجھے یہ چیز ملے میں نے اس کے لیے سارا زور لگانا ہے۔ اور میرے عزیزو، ساری زندگی کی دولت اور عزت اور شہرت جب موت سے ضرب کھاتی ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ 1 انٹو 0 تو 0، اور 1 سے آپ ٹریلین تک چلے جاؤ، 1 ضرب 0 0، 1000 ضرب 0 0، کروڑ ارب کھرب ضرب 0 0۔ میرے عزیزو، ساری دنیا کی بلندیاں، عزتیں، شہرتیں ضرب موت، ساری دنیا کی ڈگریاں، فیکٹریاں، حکومتیں، وزارتیں، صدارتیں ضرب موت، ساری دنیا کا عروج، زوال، بیماری، صحت، طاقت، بدمعاشی، شرافت ضرب موت 0 0 0۔ جو ہی یہاں سے سانس نکلتا ہے تو اولاد بھی نام لینا چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا ابا جی پڑھیں، کہتے ہیں میت پڑی ہوئی۔ کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ، کہتے ہیں جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ۔ ادھر جان نکلے گی، ادھر طارق جمیل کا ٹائٹل ہٹ کے میت کا ٹائٹل لگ جائے گا۔ ساری زندگی کی دوڑ کے بعد جب آپ موت سے ٹکرائیں گے تو آپ چند مٹھی خاک ہوں گے۔ ساری زندگی کی شہرت جب موت سے ٹکرائے گی، چند مٹھی خاک۔ ساری زندگی کا عروج، ساری زندگی کے پروٹوکول، ساری زندگی کے ہوٹر، کلاشوں کوفوں والے گارڈز اور آگے پیچھے ہٹو بچو کے شور، یہ موت سے تو بچا نہیں سکتے۔ موت تو اللہ کا امر ہے، جب آتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جب یہ موت سے ضرب کھائے گا 0 0 0۔ بچوں جاؤ میانی شریف کے قبرستان، وہ ویران کھنڈر قبریں، شکستہ حال قبریں، جن پر نسلوں نے بھی جانا چھوڑ دیا، جن کی نسلوں کو بھی نہیں پتا کہ دادا کی قبر کہاں ہے، پردادا کی کہاں ہے۔ وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مٹ جانے والا سامان ہے، اور ایک دن اللہ اسے مٹانے کا فیصلہ کر چکا ہے، کر چکا ہے، کر چکا ہے۔ لہذا میرے بچوں، آخرت کا سودا نہ کرو، دنیا کا کرنا پڑے کر دو۔ ہماری ساری دوڑ بس اس قبر کے کھڈے تک ہے، قبر کے گڑھے تک ہے۔ زندگی اس سے آگے شروع ہونے والی ہے۔ اللہ اس کائنات کو توڑنے والا ہے۔ ایسی رات آئے گی، وہ سمجھے گی میں نے کل بھی شاید آنا ہے، اور ایسے ہی دن رخصت ہوا ہوگا رات سے، اس امید پر کہ شاید میں نے کل بھی چڑھ کے مکمل ہونا ہے۔ یہ ہوائیں شاید ایسے چل رہی ہوں گی، چاند بھی شاید ایسے ہی چمک رہا ہوگا، اور پرندے بھی گھونسلوں میں دبک گئے ہوں گے، اور لوگ بھی اپنے گھروں میں سو گئے ہوں گے۔ کوئی الارم لگا کے سوئے گا، اور کوئی کسی کو کہہ کے سوئے گا کہ مجھے اٹھا دینا، میں نے جاب پہ جانا ہے، میں نے انٹرویو پہ جانا ہے، میں نے شاپ پہ جانا ہے۔ ایسی ہی ایک رات، اللہ کی قسم کسی ایک کو نہیں پتا ہوگا کل کیا ہونے والا ہے، اور اوپر والا فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ سورج نقاب کشائی کرے گا، رات رخصت ہو کر کہے گی کل آؤں گی، دن کہے گا میں بھی آج شام مغرب میں جا کر ڈوبوں گا۔ کوے ایسے ہی لاہور کی طرف اڑیں گے صبح صبح۔ سب سے جلدی بیدار ہونے والا پرندہ کوا سب سے پہلے آپ کو فضاؤں میں اڑتا نظر آئے گا اور گلیوں میں اترتا نظر آئے گا۔ کوے نکلیں گے، چڑیاں نکلیں گی، عقاب جھپٹنے کو نکلے گا، شیر دھاڑنے کو نکلے گا، ہاتھی چنگھاڑنے کو نکلے گا۔ ماں بچے کو تیار کر رہی ہے، بیٹا دیر ہوگی، اسکول جانا ہے، وین آنے والی، ڈرائیور تیار ہے، جلدی جلدی ناشتہ کرو۔ وہ روٹی بنا رہی، بریڈ بنا رہی،
انڈا فرائی کر رہی ہے، دیہات میں عورت مکھن کا پیڑا بنا رہی ہے، کوئی ریڑکا جس کو پنجابی میں ریڑکا کہتے ہیں وہ دہی بلو رہی ہے، ریڑکا کو ہلا رہی ہے، اور ایک روٹی کو ہاتھ میں لیے ہوئے، ایک پیڑے کو ہاتھ میں لیے ہوئے، ادھر صبح سویرے کھیتوں میں حالی نے ہل ڈال دیا ہے اور وہ اپنے ہل کو چلا رہا ہے، اور ادھر جلدی جلدی ایک دکاندار جھاڑو دے کر اپنی دکان کو سیٹ کر کے بیٹھنے لگا ہے، اور ایک دکاندار بیٹھ چکا ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ گاہک یہ بیٹھا ہے، دکاندار یہ بیٹھا ہے، اور وہ یوں کہہ رہا ہے 10 میٹر کا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہاں بھائی 10 میٹر کاٹ دو، وہ یوں ناپ رہا ہے 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10، اور اسی وقت گاہک نے جیب سے وائلٹ نکالا ہے اور پیسے گننے لگا ہے کہ میں نے اس کو 2000 دینے، 4000 دینے، 5000 دینے، اور وہ یوں کینچی ڈالتا ہے کہ یہاں کینچی ہے یہاں، کہ میں نے اس کو کاٹ کے اب دینا ہے۔ منڈی میں بولی لگ رہی ہے 10 روپے، 20 روپے، 40 روپے، 50 روپے، اور ریڑیاں جا رہی، بادشاہی دربار سج رہا ہے، فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں ٹکرانے کے لیے، حلف برداری کی تقریب ہے، اسمبلی کا اجلاس ہے، منڈیوں میں شور ہے، بازاروں میں شور ہے، ویگنوں کا شور ہے، گاڑیوں کا شور ہے، بچوں کا شور ہے، ماں بچے کے لیے نوالا تیار کر رہی ہے، ذمہ دار اپنے مٹھی میں بیج لے کر یوں لہرا کر یہاں تک پہنچا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ہی دن ہوگا جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم اور اچانک فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ دوسری جگہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أهدرت۔ تیسری جگہ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ چوتھی جگہ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية۔ چوتھی جگہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ پانچویں جگہ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ چھٹی جگہ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سب میں نے آپ کو قیامت بتائی ہے، قیامت بتائی ہے کہ وہ ایک دھماکہ، اللہ کی قسم، وہ کینچی یوں گرے گی، کاٹنے والا یوں گرے گا، کپڑا وہ اڑے گا، وائلٹ وہ جائے گا، نوٹ ادھر بکھریں گے، خریدنے والا پیچھے گرے گا، حالی کا حل ادھر گرے گا، بیل ادھر بھاگے گا، یہ ادھر بھاگے گا، اس کی مٹھی جو یہاں تک آئے گی وہ یوں نہیں جائے گی، وہ یوں جائے گی، اور گندم ہے یا چاول ہے، مکی ہے یا باجرہ ہے، یوں نیچے گرے گا، کسی اٹھانے والے کی کسی پیچھے، اور وہ آگے ماں سے پیاری کوئی چیز ہے، نوالا ہاتھ میں، بچے کے منہ کی طرف یہاں تک ہے، یوں ہاتھ گر جائیں گے، نوالا گرے گا، بچہ پیچھے، ماں ادھر، نوالا ادھر، مکھن کا پیڑا وہ گیا، روٹی ہاتھ میں جو بنا رہی تھی روٹی وہ گئی، توا وہ گیا، آگ وہ گئی، ماں ادھر، باپ ادھر، بھائی ادھر، بہن ادھر، بیوی ادھر، خامد ادھر، تخت اڑ گئے، تاج اڑ گئے، وزارتیں گئیں، صدارتیں گئیں، تجارتیں گئیں، منڈیاں گئیں، بازار گئے، کھیت گئے، گلیاں گئیں، محلے گئے، شہر گئے،
زلزلہ، چیخ و پکار، آہ و بکا، ایک دردناک، ایک خوفناک منظر، ایک دردناک منظر۔ میرے رب نے کہا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پیتا نہیں، دودھ پیتا نہیں، دودھ پی رہا ہوگا بچہ، دودھ پیتا لیکن سویا پڑا ہے، نہیں نہیں نہیں، ماں فزیکلی چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے اور آواز آئے گی اور بچے کو پھینک دے گی ادھر اور خود جائے گی ادھر، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَضَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ، لوگ پریشان، بے ہوش نہیں۔ آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا ہے، آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، حیوان بھی مرے، شیر اپنی دھاڑ بھولا، سانپ اپنی پھنکار بھولا، ہاتھی اپنی چنگھاڑ بھولا، بھیڑیا اپنا غرانہ بھولا، کتا اپنی بھونک بھولا، عقاب اپنی اڑان بھولا، پانی اپنی موج بھولا، سمندر اپنی طغیانی بھولا، آبشاریں اپنا نغمہ بھولیں، بلبل اور کوئل کی کوک گئی اور نغمے گئے، پھول کی مہک گئی، پتیوں کا رنگ گیا، درختوں کے پھل گئے، پھلوں کا رس گیا، رسوں کی مٹھاس گئی، ہالیہ پہاڑ سرنگوں ہوا، کاکیشیا سرنگوں ہوا، راکا پوشی کیٹو آج ریت بن کے ہوا میں اڑے، انسان پتنگے پروانے بن کے اڑے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ ایک اے ہائے بدقسمت ترین لوگ ہیں جو قیامت دیکھیں گے۔ ہاں خوشخبری سناؤں، قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، صرف کافر پر آئے گی۔ جب تک ایک مسلمان اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔